حضرت خالد کی تلوار سے اتنے کافر قتل نہیں ہوئے جتنے کہ مسلمان قتل ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں تمام مفسرین، محدثین، سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرام کے اندر صحیح روایات کے ساتھ جو فضائل ثابت ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے ہیں۔ لیکن ایک طرف تو یہ بات کہی جاتی ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے فضیلت میں اگر کوئی روایت نقل کی جائے، اسے بیان کیا جائے تو اکثر محدثین یا اکثر طور پر اسے ضعیف قرار دیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، مدلس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ فضیلت میں زیادہ روایات وہ امام علی علیہ السلام کی ہیں۔ مثال کے طور پر سلفی اور ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی نوجوان نہیں ہے، نوجوان حقیقی معنی میں جو ہے وہ علی ہے، اور اللہ کی اور جو تلوار ہے حقیقی تلوار وہ ذوالفقار ہی ہے۔ تو اس روایت کو ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ منکر ہے، اس میں فلاں راوی یہ ہے اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ امام علی کے فضائل کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ دوسری جانب کچھ فضیلتیں جو امام علی کی ہوں اسے دوسروں کے لیے آسانی کے ساتھ قبول کر لیا جاتا ہے اور ثابت کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشہور ہے ہمارے اہل سنت میں۔ لیکن کیا واقعی حضرت خالد بن ولید اس لقب کے مستحق ہیں، یا امام علی علیہ السلام کے یہ لقب ہے سیف اللہ یا ان کی تلوار کا؟ تو اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیف اللہ المسلول، اللہ کی سونتی ہوئی تلوار، یہ کون ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر اس لقب کا استعمال کیا جائے کہ یہ اللہ کی تلوار ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بہادر تھے۔ دیکھیں، بہادری کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بہادری تو یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان خود کسی کے مد مقابل جائے، کسی بہادر کے ساتھ لڑے۔ جنگ کے اندر ایسا ہوتا تھا، جیسے اس کو کہتے ہیں مبارزت، مقابلے کی دعوت دینا۔ اور دوسری بہادری ہوتی ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ، جتھے کے ساتھ مل کر کسی کے اوپر حملہ کریں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسری طرح کے بہادر تو تھے، یعنی جتھے کے ساتھ مل کر حملہ کرنا، لیکن خود مبارزت کرنا، کسی کو اعلان کرنا کہ باہر آؤ میں تمہارا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں کسی بہادر کو، تو حضرت خالد اس طرح کے بہادر نہیں تھے کہ مقابلے کے اندر وہ تلوار کے ماہر ہوں، ایسے بہادر نہیں تھے۔ اس طرح کی بہادری، بلکہ دونوں طرح کی بہادری، کہ مجموعے کے ساتھ جا کے لڑنا اور اکیلے جا کے اعلان کرنا یا کسی کا چیلنج قبول کرنا، یہ صرف واحد ہیں امام علی علیہ السلام، جو ہر کسی کی مبارزت بھی قبول کرتے تھے، اور جتھے کے ساتھ یا ٹیم کے ساتھ جا کے حملہ کرنا یہ بھی امام علی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ حضرت خالد جو ہیں وہ صرف اس دوسری طرح کی بہادری کے اندر ماہر ہیں کہ بہت سارے لشکر کو لے جا کر، جیسے آپ دیکھیں غزوہ احد کے اندر انہوں نے حملہ کیا، تو سیرت میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ خالد بن ولید وہ اکیلے انہوں نے کسی کا چیلنج قبول کیا اور اس کے لیے نکلے ہوں۔ حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام نے عمر بن ود کو جو مارا تھا، تو عمر بن ود کو جو مارا تھا تو اس میں، حالانکہ وہ بہت بڑا بہادر تھا، تو وہ خالد بن ولید سب اس کے ماتحت تھے، تو عمر بن ود کا چیلنج امام علی علیہ السلام نے قبول کیا، اور پھر کبھی بھی خالد بن ولید امام علی علیہ السلام کے ساتھ کے مد مقابل بھی نہیں آئے ہیں، بلکہ بڑے بڑے مشرکین کو امام علی نے قتل کیا، اور حضرت خالد جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں آئے ہیں۔ تو یہ اعلان کی جو چیلنج کو قبول کرنے کی جو بات ہے جنگ کے اندر، وہ صرف اور صرف امام علی علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو خالد کی جو بہادری مشہور ہے ہمارے ہاں کہ سیف اللہ اسے کہا جاتا ہے، یہ یعنی یہ امام علی علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ تلوار، اس کی کچھ خصوصیات ہیں، یعنی سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ اضافت یہاں پر تعظیم کی ہے، جیسے بیت اللہ ہے، ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی، مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے اس میں ایک تعظیم ہے۔ اس لفظ کو اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کیا جائے تو کیا ان کی تلوار، اس تلوار کی کچھ مقتضیات ہیں، کچھ تقاضا کرتی ہے یہ، یعنی وہ کیا تقاضا ہے؟ جیسے کہ اس تلوار سے کسی مسلمان کا قتل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تلوار اللہ کی جانب منسوب ہے، یا یہ شخصیت اللہ کی جانب منسوب ہے، تو یہ کسی مسلمان کو قتل کرنے والے کا لقب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان کو قتل کرے گا تو پھر اس کا لقب نہیں ہوگا یہ۔ اور یہ بات میں کس طرح سے کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس دلیل کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دن یہ اعلان کیا تھا کہ کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یا رسول اللہ، 3 مرتبہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، تو پھر ابو دجانہ کھڑے ہوئے تھے، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو یہ تلوار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تلوار تو میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اس تلوار کا ایک حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ اللہ تقتل بہ مسلما ولا تفر بہ عن کافر، کہ اس سے کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے گا، کسی مسلمان کو آپ قتل نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہ تلوار اس سے کوئی کافر بھاگے گا۔ تو یہ دو خصوصیات ہیں کہ مسلمان اس تلوار سے قتل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد کی تلوار سے وہ مسلمان بہت قتل ہوئے۔ حضرت خالد کی تلوار سے اتنے کافر قتل نہیں ہوئے جتنے کہ مسلمان قتل ہوئے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بنی جزیمہ قبیلے کے پاس بھیجا دعوت اور تبلیغ کے لیے، کہ دین کی دعوت اور تبلیغ دیں گے ان کو۔ تو حضرت خالد نے وہاں جا کر ان لوگوں کے قبیلے والوں کو باندھ دیا ہاتھوں سے اور ان کو قتل کر دیا، ان کا سر اڑا دیا۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم انی ابرؤ الیک مما فعلہ خالد، کہ پروردگار میں خالد کے فعل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں خالد سے بیزار ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور بہت غصہ ہوا ہے خالد بن ولید پہ۔ پھر ان سب کی دیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ امام علی سے کہا کہ جاؤ یہ مال لے کے جاؤ اور ان کی دیت ادا کر دو جو بھی قتل ہوئے۔ امام علی وہاں پہ گئے اس قبیلے میں اور سب کی دیتیں دی، یہاں تک کہ اگر کتے کے پینے کے برتن اس کو ضائع کیا گیا تھا تو اس کے پیسے بھی امام علی علیہ السلام نے دیے، وہ مال بھی دیا کہ یہ بہت نقصان ہوا ہے، غلط کام ہوا ہے۔ اور امام علی علیہ السلام نے پھر جو مال بچا تھا وہ بھی ان کو دے دیا، کہا کہ یہ اور بھی رکھ لو، اگر تمہیں ہو سکتا ہے کہ اپنا نقصان بتانے کے اندر تاوان بتاتے ہوئے معلوم نہ ہو کہ کیا کیا چیز ضائع ہوئی ہے تو یہ اور مال بھی رکھ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بہت مسرور ہوئے، خوش ہوئے۔ تو خالد بن ولید، اسی طرح مالک بن نویرہ کا قتل، بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد بھی مسلمانوں کو قتل کیا ہے اپنی تلوار سے۔ تو خالد بن ولید کی تلوار سیف اللہ نہیں ہو سکتی۔ سیف اللہ تلوار ہے وہ امام علی علیہ السلام کی ذوالفقار ہے، جو سلفی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام علی کے پاس جو تلوار تھی وہ تلوار ذوالفقار ہی ہے، لیکن وہ اس واقعے کا کہ جی آسمان سے یہ لقب ملا اس کا پورے کا انکار کرتے ہیں، لا فتح الا علی ولا سیف اللہ ذوالفقار، مگر یہ بات مانتے ہیں کہ امام علی ہی علیہ السلام وہ ان کی تلوار ذوالفقار ہے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ تلوار دی تھی، تو اصل میں بدر کے اندر ایک شخص ہیں عاص بن منبہ ابن الحجاج السہمی، عاص ابن منبہ ابن الحجاج السہمی کو امام علی علیہ السلام نے قتل کیا اور اس کی تلوار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی تھی، تو آپ نے پھر وہ تلوار امام علی کو دی۔ تو یہی تلوار ذوالفقار ہے، اور ہمارے ہاں شیعہ کے اندر روایت ہے، بلکہ اہل سنت کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹائٹل ہے سیف اللہ المسلول، یہ حضرت خالد بن ولید کے لیے استعمال کرنا میرے نزدیک محل نظر ہے۔ اور میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ ہم صحابہ کے فضائل کو وہ کم کریں، مراد یہ ہے کہ جو فضیلت وہ امام علی علیہ السلام کی اسے قبول کیا جائے، اور جو صحابہ کرام کی اسے صحابہ کے لیے قبول کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں کو خلط ملط کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت بات کرنے سے اور تحقیق کرنے سے وہ شاید کسی کی تنقیص ہوتی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کھلے ذہن کے ساتھ ہمیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ سیف اللہ یا وہ فضائل جو امام علی علیہ السلام کے ہیں وہ مولا علی کے لیے استعمال کیے جائے، اور جو دیگر صحابہ کے ہیں وہ دیگر صحابہ کے لیے ہوں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خالد بن ولید وہ ایک بہادر انسان تھے، لیکن ان سے خطائیں ہوئی ہیں، جس طرح کہ مالک بن نویرہ کا قتل ہے، یا بنو جزیمہ قبیلے کا قتل، پورا قبیلہ قتل کر دی جو کہ مسلمان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے بیزاری کا اعلان کیا، اور یہ بات ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں لکھی ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے، تاریخ ابن کثیر کے اندر سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنو جزیمہ کو کس طرح بے رحمی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے قتل کیا گیا۔ تو ان کی تلوار سیف اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ سیف اللہ جو تلوار ہے یہ امام علی علیہ السلام کی ہی تلوار ہے، بلکہ امام علی ہی کا لقب سیف اللہ ہے، وہ اللہ کی تلوار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنا فائدہ آپ کی تلوار سے اسلام کو ہوا ہے، باقی کس کی تلوار سے ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنے کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔